صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب نے جو روس کا دورہ کیا ہے تو پاکستان میں تو اس کی پبلسٹی جس طرح ہوئی کہ بڑا سکسیسفل، بڑا شاندار دورہ تھا، آپ کی مسکراہٹ سے لگ رہا ہے کہ آپ اس سے کنونس نہیں ہیں. نہیں ویسے تو پاکستان میں دیکھیں ہر صدر ہر وزیر اعظم کا ہر دورہ انتہائی سکسیسفل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے تو بالکل ایک نئی روایت ڈالی ہے نا. اور وہ بھی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. مثلا جب امریکہ گئے تو ٹرمپ کے ساتھ، تو اب ہر امریکی صدر پچھلے سالوں میں وہ یہ پیشکش کرتا رہا کہ میں پاکستان اور انڈیا کی ثالثی کے لیے تیار ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا ثالثی نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بائیلیٹرل مسئلہ ہے، اور پھر امریکی خاموش ہو جاتے ہیں، انڈیا کو ناراض نہیں کر سکتے. اوباما نے تو الیکشن کیمپین میں بھی کہا تھا، اور پھر جب ہالبروک کو پہلے مقرر کر رہے تھے تو اس کے ڈومین میں انڈیا بھی تھا افغانستان اور پاکستان کے ساتھ، یعنی ایک ٹرائنگل انہوں نے بنایا تھا. پھر جب انڈیا نے احتجاج کیا تو اس پہ انہوں نے پھر ہالبروک کے ڈومین سے اس کو نکال دیا اور وہ صرف پاکستان اور افغانستان رہ گیا. اچھا، تو ٹرمپ نے وہ بات کی، اب اس کا اتنا ڈنڈورا پیٹا گیا، اتنا وہ جشن منایا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب واپس آئے تو ڈولوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، اور وزراء کڑے تھے اور ہار پہنائے جا رہے تھے جیسے وہ کشمیر پتہ کر کے آئے ہیں. کچھ ہی دن بعد پتہ چلا کہ بھئی ٹرمپ نے تو میچ فکسنگ کی تھی مودی کے ساتھ، اور انہوں نے کشمیر ہڑپ کر لیا. اسی طرح ابھی جب وہ چین جا رہے تھے تو چین بائیلیٹرل دورے کی دعوت پچھلے سال سے ان کو نہیں دے رہا ہے، اور چین اس حکومت سے انتہائی بدظن ہے. لیکن وہ چونکہ پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ ان کا ایک مستقل تعلق ہے اور رہے گا، اس لیے وہ اظہار نہیں کرتے. تو ان کو بلایا تھا وہ ونٹر اولمپک افتتاحی تقریب کے لیے، کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک اور بھی ان نے بلائے تھے اور وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہے تھے. اب انہوں نے اس کا اتنا ڈنڈورا پیٹا کہ جیسے بائیلیٹرل ہے، اور اس کو بہت زیادہ وہ ہائپ دیا. تو پھر وہ جو ادھر وہاں پہ ببلز کے واقعات سامنے آئے، اور کہیں ادھر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو الٹا لوگ مذاق اڑاتے رہے. اور اس میں بھی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے باقی چیزیں تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جے سی سی کی میٹنگ پاکستان نے مانگی کہ سی پیک کی جو اصل کمیٹی ہے وہ بھی چینی اس پہ بھی آمادہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ صرف آپ کا جو ہے اولمپک سے متعلق وہ چیزیں ہوں گی. اور وہ جو تاجروں اور سرمایہ کاروں وغیرہ کے ساتھ ان کی ہوئی، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے زوم پہ کرا دیے، کیونکہ وہاں پہ کووڈ کے پابندیاں بڑی سخت ہیں. اسی طرح اب یہ جو ٹرمپ کا ہم نے کیا تھا اس کی وجہ سے یہ روس ہم سے بدگمان ہو گیا تھا کہ یار یہ تو پھر امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے. حالانکہ یہ روس اور چین کی طرف جانے کا ہمارا جو سفر ہے یہ آصف زرداری اور کیانی کے دور سے شروع ہوا تھا. اب اس میں بھی کتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ 25 سال میں پہلی مرتبہ کوئی سربراہ حکومت دورہ کر رہا ہے. اب زرداری صاحب ٹھیک ہے وہ سربراہ مملکت تھے، لیکن ہر کسی کو پتا تھا کہ اصل اختیار ان کے پاس تھا. تو 2011 میں وہ گئے تھے. ان کو اس سے پہلے ہلری کلنٹن نے دھمکی بھی دی تھی کہ آپ نہ جائیں، لیکن وہ چلے گئے تھے. پھر ہمارے ہاں اصل معاملات آرمی چیفز کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو جنرل کیانی نے روس کا دورہ کیا تھا، جنرل راحیل نے دورہ کیا تھا، ابھی کچھ عرصہ قبل جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورہ کیا. پھر ان کے وزیر اعظم آئے تھے پاکستان کے دورے پہ. اچھا، پھر روسی صدر نے پاکستان آنا تھا، لیکن یہ حکومت اب اس عرصے میں یہ تو نہیں کر سکی کہ روسی صدر کے دورے کو یہاں پہ دعوت دے اور اس کو میٹیریلائز کر لے. اچھا، پھر اس وقت عمران خان صاحب کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ تو معاملہ زیرو ہو گیا. تو وہ کہیں دعوت کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں سے دعوت ان کو ملے اور وہ چلے جائیں. اچھا، اب میرے خیال میں پوٹن نے ادھر بڑی سیاست کی. اب پوٹن کو تو پتہ تھا کہ میں نے کب یوکرین پہ حملہ کرنا ہے. تو اب جب ٹینشن درمیان میں بڑھ گئی تھی تو پاکستان میں کچھ لوگوں کا اور فارن آفس کے دماغوں کا بھی یہ مشورہ تھا کہ جی اس سٹیج پہ نہیں جانا چاہیے. اگرچہ پاکستان کی اس پہ پہلے سے پوزیشن یہ ہے کہ بھئی ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں اور مفاہمت کے ذریعے وہ معاملے کا حل تلاش کرنا چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں یہ پلان پہلے سے دورہ تھا؟ دورہ تو بہت پہلے سے پلان تھا نا، لیکن پھر جب یوکرین پہ ٹینشن بن گیا تو کچھ لوگوں کا تھا کہ اس موقع پہ نہیں جانا چاہیے.
اب وہ پوٹن نر کے بچے نے ان کو بہت زیادہ ایمبیرس کیا. ایمبیرس یہ کیا کہ جب عمران خان صاحب ماسکو میں بیٹھے تھے تو انہوں نے یوکرین کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا. تو اب ظاہری بات ہے کہ پوری مغربی دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی صاحب ادھر بیٹھے تھے اور عمران خان لیکن کا آپ کے خیال میں تذکرہ اتنی امپورٹنس ہوگی پاکستان کی کہ پاکستان وہاں موجود ہے اور مطلب میسیج ایک جا رہا ہے؟ پاکستان تو خود بڑی ویک پوزیشن پر ہے نا. نہیں دیکھیں میرے خیال میں پاکستان تو اس میں روس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اصل میں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ اس وقت ہمارا ہر معاملہ اور یہ بھی ہے کہ ہم نے کیا کیا. ہم امریکہ سے تو دور ہو گئے لیکن ہم چین اور روس کا وہ اعتماد حاصل نہیں کر سکے, وہ قربت حاصل نہیں کر سکے. ایک تو یہ معاملہ ہے. مثلا پچھلے 3-4 سالوں میں روس کے ساتھ انہوں نے کیا تعلقات میں پیش رفت کی ہے, اسٹریٹجک فرنٹ پہ کیا کیا ہے. اچھا واپس کیا لے کے آئے ہیں؟ ایک پائپ لائن. تو یہ پائپ لائن بھی اصل میں 2015 میں نواز شریف کی حکومت میں اس پائپ لائن کا معاہدہ ہو چکا تھا, لیکن یہ سرکاری کمپنیوں نے بنانا تھا تو پھر روس پہ سینکشنز کا مسئلہ آ گیا, لیکن اس کو بھی یہ اسی طرح پرسو نہیں کر سکے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ نجی کمپنیاں بنائیں تاکہ وہ سینکشنز کا اس پہ اطلاق نہ ہو, اور پاک روس پائپ لائن کی بجائے اس کا نام ہم نے بدل دیا, ٹھیک ہے, اور وہ صرف پاکستان اسٹریم پائپ لائن رکھ دیا. تو اچھا اس پہ بھی پھر عملاً دستخط پچھلے سال ہمارے سفیر اور ان کے انرجی کے منسٹر کے مابین ہو چکے تھے. تو اتنے ایک معمولی کام کے لیے جو پہلے سے ہو چکا تھا آپ وزٹ میں لے کے کیا آئے؟ نہیں لیکن خان صاحب جو پوری منسٹری اپنے ساتھ کئی وزراء کو بھی لے کے گئے, اس کو کہا سکسیسفل, تو انہوں نے کوئی گراؤنڈ ورک نہیں کیا تھا کہ چلو اگر جا بھی رہے ہیں تو کچھ چیزیں تو ہم ان ہینڈ لے کے جائیں نا. نہیں یہ سنا یہ پھر کرنے کیا ان ممالک کے تعلقات میں اس طرح نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ دیکھیں آپ کا اس ملک کا آپ پہ ٹرسٹ کتنا ہے اور آپ کا ان پہ ٹرسٹ کتنا ہے, جو اعتماد سازی ہے وہ آپ نے پہلے سے کتنی کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی ضرورت کو کتنا پورا کر سکتے ہیں اور آپ ان کی ضرورت کو کتنا پورا کر سکتے ہیں. مثلا ابھی بھی ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ جس طرح چین کی طرح روس کی حمایت کریں. انڈیا نے مثلا میں نے آپ کو بتا دی کہ انڈیا ایک طرف امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا, لیکن دوسری طرف آج بھی روس کے ساتھ اس کی قربت کا یہ عالم ہے کہ انڈیا نے روس کی حمایت کر دی. ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں. دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب نے اپنی معیشت IMF سے جوڑ دی ہے. اس دوران سارے معاملات ہمارے امریکہ کے ساتھ ہیں, تو خود اس کے پارٹی فنڈنگ بھی زیادہ کہاں سے ہوتی رہی, مغرب سے ہوتی رہی. ہمارے ججز کے, ہمارے جرنیلوں کے, ہمارے باقی سب کے بچے وہ کہاں پہ پڑھتے ہیں, اور وہ اگر جائیداد بھی خریدتے ہیں تو کہاں پہ خریدتے ہیں. لیکن اس وقت اسٹیٹ کی سطح پہ آپ ایک ہمارے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے FATF کی, ہم گرے لسٹ میں ہیں. اب یہ امریکہ اور یورپ کا اختیار ہے کہ وہ ہمیں وائٹ میں لاتے ہیں یا کہ ہمیں بلیک میں لے جاتے ہیں. تو آپ اگر اس دوران ان کو ناراض کرتے ہیں مزید اور ہمیں وہ بلیک میں لے جائیں تو ہماری معیشت کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اسی طرح IMF, تو آپ نے اس دوران اپنے گلے کا پندہ ہاتھ میں دے دیا ہے امریکہ کے. IMF بھی ان کے ہاتھ میں ہے, FATF میں ان کے ہاتھ میں ہیں, اور ایسے وقت پہ روس جا رہے ہیں جبکہ روس ویسٹ کو چیلنج کرنے کے لیے یوکرین پہ حملہ کر رہا ہے. دنیا کو آپ میسیج یہ دے رہے ہیں. اچھا لائے کیا ہیں؟ ایک پائپ لائن جو 2015 سے آپ کے پاس تھا. تو اگر کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی تو پھر اس دوران اگر آپ ویسٹ کو ناراض کرنے کا رسک لیتے تو ٹھیک ہے, وہ قیمت دیا بھی جا سکتا ہے اور ہمیں اپنی پالیسی میں بیلنس بھی لانا چاہیے. لیکن یہاں سے ملنا کچھ نہیں ہے. نہ روس معاشی مدد کی پوزیشن میں ہے, پائپ لائن 2015 سے ہو چکا تھا. تو اس دوران ویسٹ کو خواہ ایک اور غصہ دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت شکریہ صافی صاحب.